إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا اور یہ فخر عشق انبیاء نکلا. مزید بڑا کرم ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اپنے اولیاء اللہ کے بارے سے وابستہ فرمایا اور آج ہمیں تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا. ایک اسلام پر بات کرنی ہے کہ اسلام میں جو ہے نا فطرت کسے کہتے ہیں. ایک چیز یعنی فطرت اسلام کیا ہے. آج ایک چھوٹی سی بات ہے یعنی فطرت اسلام کیا ہے حقیقت میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, حدیث ہے, کیا ہے, کل مولود یولد فطرت الاسلام, یعنی ہر بچہ جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب فطرت اسلام پر پیدا ہونے کا جو یہ فطرت اسلام کا مطلب الگ ہے اور دنیا میں جو ہم سمجھ رہے ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے یعنی پیدا فطرت اسلام پر ہوتا ہے, بتانا یہ ضروری ہے کیونکہ اور فطرت اسلام دراصل کیا ہے کہ اپنے رب کو تلاش کرنا پھر اس کی پرستش کرنا, یہ فطرت اسلام. اور دیکھو یہاں پہ ہر جو بھی غیر مسلم ہے, جو مسلم نہیں ہے, وہ بھی فطرت اسلام پر مبنی. کیسے؟ وہ کسی نہ کسی غیر بت کو دیکھ رہا پھر اس کی عبادت میں لگا ہوا, وہ بھی اس کی عبادت کر رہا ہے, لیکن اس کے اندر بھی یہ پائی جا رہی کیفیت کون سی فطرت کہ وہ فطرت اسلام پر ہے. ہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ رب کو پہچانے اور اس کی عبادت کرے, لیکن وہ رب کو نہیں پہچانا اور عبادت رب کی نہیں کر رہا ہے, لیکن وہ بھی فطرت اسلام پر ہے. یعنی کہ بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بچہ جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, یعنی کہ ہر انسان کے اندر یہ تلاش رہتی ہے کہ اس کے اپنے رب کو پہچانے پھر اس کی عبادت کرے. یہاں پہ عبادت غیر اللہ کی ہو رہی ہے, یہ غلط ہے اور یہ مشرک ہے. لیکن جو عبادت خدا کی نہیں کرتا ہو اس کے اندر بھی یہ فطرت ہے, وہ کسی غیر خدا کی عبادت کر رہا ہے لیکن فطرت اس کے اندر موجود ہے, پھر وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. تو فطرت اسلام یہ ہے کہ رب کو پہچانے پھر اس کی عبادت کرے. ایک بات اور قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالی کس کو جنت میں ڈالے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان جنت میں جائے گا. اگر پھر یہودی, نصرانی اور دیگر اور بھی جو کفر کرنے والے کافر, وہ لوگ اللہ سے سوال نہیں کریں گے کیا کہ اللہ پاک اگر تو ہمیں مسلمان بناتا دنیا میں تو پھر ہم بھی جنت میں جاتے, تو مسلمان ہمیں نہیں بنا, یہ لوگوں کو مسلمان بنایا اس لیے ان کو جنت دیا. تو یہ تاثرات پیدا ہوتے, اللہ کو جواب دیتے کہ تو بڑا تعصب برا ہے, معاذ اللہ, استغفر اللہ, کفر نہ پر. یعنی تو مسلمان ہمیں پیدا کرتا تو ہمیں جنت مل جاتی, لیکن ہمیں تو مسلمان پیدا نہیں کیا ہے, مسلمان کو تو جنت دے رہا ہے. تو اس طرح کی کلمات جو کفر کافر ہیں اور جو دیگر دوسرے کی عبادت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ سے سوال کریں گے. تو وہ سوال اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں اسی لیے ہر بندے کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا تاکہ اپنے رب کو پہچانے پھر اس کی عبادت کرے. تو اللہ تعالیٰ اب دیکھو یہاں پہ کتنے مسلمان ایسے جنت میں جائیں گے. سمجھ رہے, توجہ چاہتا ہوں کہ بندہ جو ہے قیامت کے دن کافر کہے گا اس بات کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں مسلمان پیدا کرنا تھا, ہم بھی جنت میں جاتے تھے, تو کیوں مسلمان کو جنت میں ڈال رہا ہے؟ تو یہ سوالات پیدا ہوتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فطرت اسلام پر پیدا کیا تاکہ تو پہچان اپنے رب کو, پہچان کے اس کی پرستش کر اور تو حق کو سمجھ, اس کی پھر عبادت کر. پھر اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
کہ جنت میں کون جائیں گے؟ مومن جائے گا، یعنی جو رب کو پہچانا، اس کی پھر پرستش کر کے عبادت میں لگ گیا، وہ جنتی ہوگا، بلکہ مسلمان میں بھی کئی ایسے جہنم میں جائیں گے۔ تو اسی لیے کل قیامت کے دن بندے یہ سوال نہ کرے، اسی لیے ہر بندے کو جو ہے اللہ تعالیٰ فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ وہ کافر بھی فطرت اسلام پر ہی ہے، مسلم بھی فطرت اسلام پر ہے، غیر کی عبادت کرنے والا، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا بھی فطرت اسلام پر ہے۔ فطرت اسلام کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے معبود کو پہچانے، پھر اس کی پرستش کرے، یعنی کہ عبادت کرے، اس کو فطرت اسلام کہا جاتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔